الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس روحانی مجلس میں آپ سے گزارش ہے کہ دل کو سکون دے، توجہ قائم رکھے اور چند لمحے اللہ کے کلام کے لیے مخصوص کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے سچ دل کے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ آج ہم فضائل قرآن کے اس اہم حصے کا مطالعہ کریں گے جس میں مختلف عظیم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کا بے مثال اجر۔ نمبر 2، بلند آواز سے تلاوت اور آہستہ پڑھنے کا مقام۔ نمبر 3، قرآن کریم کا شافع و مشفع ہونا۔ نمبر 4، روزہ اور قرآن کی قیامت کے دن سفارش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سنے اس کے لیے 2 چند نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو تلاوت کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سنے اس کے لیے 2 چند نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو تلاوت کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ محدثین نے سند کے اعتبار سے اگرچہ اس میں کلام کیا ہے، مگر مضمون بہت سی روایات سے مؤید ہے کہ کلام پاک کا سننا بھی بہت اجر رکھتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس کو پڑھنے سے بھی افضل بتلایا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے، ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن شریف سنا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور پر تو خود نازل ہی ہوا، حضور کو کیا سناؤ؟ ارشاد ہوا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سنو۔ اس کے بعد انہوں نے سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ کلام مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہوئے سنتے رہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قرآن شریف سنا تو تعریف فرمائی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے، اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے، اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔ صدقہ بعض اوقات اعلانیہ افضل ہوتا ہے جس وقت دوسروں کی ترغیب کا سبب ہو یا اور کوئی مصلحت ہو، اور بعض اوقات مخفی افضل ہوتا ہے جہاں ریا کا شبہ ہو یا دوسرے کی تذلیل ہوتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کلام اللہ شریف کا بعض اوقات آواز سے پڑھنا افضل ہے جہاں دوسروں کی ترغیب کا سبب ہو اور اس میں دوسرے کے سننے کا ثواب بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات آہستہ پڑھنا افضل ہوتا ہے جہاں دوسروں کو تکلیف ہو یا ریا کا احتمال ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے زور سے اور آہستہ دونوں طرح پڑھنے کی مستقل فضیلتیں بھی آئی ہے کہ بعض اوقات یہ مناسب تھا اور بعض اوقات وہ افضل تھا۔ آہستہ پڑھنے کی فضیلت پر بہت سے لوگوں نے خود اس صدقہ والی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔ بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشعب میں، مگر یہ روایت بقواعد محدثین ضعیف ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ آہستہ کا عمل اعلانیہ کے عمل سے 70 حصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ پکار کر اس طرح مت پڑھو کہ ایک کی آواز دوسرے کے ساتھ خلط ہو جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں ایک شخص کو آواز سے تلاوت کرتے سنا تو اس کو منع کر دیا۔ پڑھنے والے نے کچھ حجت کی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے واسطے پڑھتا ہے تو آہستہ پڑھ، اور لوگوں کی خاطر پڑھتا ہے تو پڑھنا بیکار ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار کر پڑھنے کا ارشاد بھی نقل کیا گیا۔ شرح احیاء میں دونوں طرح کی روایات و آثار ذکر کیے گئے۔
جابر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یعنی جس کی یہ شفاعت کرتا ہے اس کی شفاعت حق تعالی شانہ کے حق مقبول ہے، اور جس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے وہ جھگڑے کی تفصیل حدیث نمبر 8 کے ذیل میں گزر چکی ہے کہ اپنی رعایت رکھنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اپنی حق تلفی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ جو شخص اس کو اپنے پاس رکھ لے، یعنی اس کا اتباع اور اس کی پیروی اپنا دستور العمل بنا لے، اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پشت کے پیچھے ڈال دے یعنی اس کا اتباع نہ کرے اس کا جہنم میں گرنا ظاہر ہے۔ بندہ کے نزدیک کلام پاک کے ساتھ لاپرواہی برتنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہو سکتا ہے۔ متعدد احادیث میں کلام اللہ شریف کے ساتھ بے پرواہی پر وعید وارد ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی اس طویل حدیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض سزاؤں کی سیر کرائی گئی، ایک شخص کا حال دکھلایا گیا جس کے سر پر ایک پتھر اس زور سے مارا جاتا تھا کہ اس کا سر کچل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر بتلایا گیا کہ اس شخص کو حق تعالی شانہ نے اپنا کلام پاک سکھلایا تھا، مگر اس نے نہ شب کو اس کی تلاوت کی نہ دن میں اس پر عمل کیا، لہذا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ حق تعالی شانہ اپنے لطف کے ساتھ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے کہ در حقیقت کلام اللہ شریف اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ بھی توجہی پر جو سزا دی جاوے مناسب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے، اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کیجیے، بس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے، اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کیجیے، پس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ ترغیب میں الطعام والشراب کا لفظ ہے جس کا ترجمہ کیا گیا۔ حاکم میں شراب کی جگہ شہوات کا لفظ ہے، یعنی میں نے روزہ دار کو دن میں کھانے اور خواہشات نفسانیہ سے روکا۔ اس میں اشارہ ہے کہ روزہ دار کو خواہشات نفسانیہ سے جدا رہنا چاہیے، اگرچہ وہ جائز ہو، جیسا کہ پیار کرنا، لپٹنا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ قرآن مجید جوان مرد کی شکل میں آئے گا اور کہے گا کہ میں ہی ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور دن میں پیاسا رکھا۔ نیز اس حدیث شریف میں اشارہ ہے اس طرف کہ کلام اللہ شریف کا حفظ کا مقتضا یہ ہے کہ رات کو نوافل میں اس کی تلاوت بھی کرے۔ حدیث نمبر 27 میں اس کی تصریح بھی گزر چکی۔ خود کلام پاک میں متعدد جگہ اس کی ترغیب نازل ہوئی۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، سورہ بنی اسرائیل آیت 79۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، سورہ دہر آیت 26۔ ایک جگہ ارشاد ہے یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، سورہ آل عمران آیت 113۔ ایک جگہ ارشاد ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورہ فرقان آیت 64۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بعض مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے تمام رات گزر جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وتر کی ایک رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی ایک رات میں تمام قرآن شریف پورا فرما لیا کرتے تھے۔
سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت میں کعبہ کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ دن رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور اسی طرح ابو حرہ رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ ابو شیخ حنائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں 2 قرآن مجید پورے اور تیسرے میں سے 10 پارے پڑھے، اگر چاہتا تو تیسرا بھی پورا کر لیتا۔ صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو گئے تو راستے میں اکثر ایک رات میں 2 کلام مجید پورے کرتے تھے۔ منصور بن زازان رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ الضحیٰ میں ایک کلام مجید اور دوسرا ظہر سے عصر تک پورا کرتے تھے، اور تمام رات نوافل میں گزارتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ امامہ کا شملہ تر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اور حضرات بھی، جیسا کہ محمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں تخریج کیا ہے۔ شرح احیاء میں لکھا ہے کہ سلف کی عادات ختم قرآن مجید میں مختلف رہی ہے۔ بعض حضرات ایک ختم روزانہ کرتے تھے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غیر رمضان المبارک میں، اور بعض 2 ختم روزانہ کرتے تھے، جیسا کہ خود امام شافعی صاحب کا معمول رمضان المبارک میں تھا، اور یہی معمول اسود رحمۃ اللہ علیہ اور صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کا تھا۔ بعض کا معمول 3 ختم روزانہ کا تھا۔ چنانچہ سلیم بن عطر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح مصر میں شریک تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قصص کا امیر ان کو بنایا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ ہر شب میں 3 ختم قرآن شریف کے کرتے تھے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار میں نقل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے باب میں ہم کو پہنچی ہے وہ ابن الکاتب کا معمول تھا کہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں، پڑھنے والے کے نشاط پر موقوف ہے۔ اہل تاریخ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے، ایک دن کا اور ایک رات کا، اور ایک تمام رمضان شریف میں تراویح کا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنے والا تدبر نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے 3 دن سے کم میں ختم کو حرام بتلایا ہے۔ بندہ کے نزدیک یہ حدیث شریف باعتبار اکثر افراد کے ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے اس سے کم میں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح زیادتی میں بھی جمہور کے نزدیک تحدید نہیں، جتنے ایام میں بسہولت ہو سکے کلام مجید ختم کرے، مگر بعض علماء کا مذہب ہے کہ 40 دن سے زائد ایک قرآن شریف میں خرچ نہ ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ کم از کم 3 پاؤ روزانہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی دن نہ پڑھ سکے تو دوسرے دن اس کی قضا کر لے، عرض 40 دن کے اندر اندر ایک مرتبہ کلام مجید پورا ہو جاوے۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ یہ ضروری نہیں، مگر جب بعض علماء کا مذہب ہے تو احتیاط اس میں ہے کہ اس سے کم نہ ہو۔ نیز بعض احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ صاحب مجمع نے ایک حدیث نقل کی ہے، من قرأ القرآن فی 40 لیلۃ فقد عزب، جس شخص نے قرآن شریف 40 رات میں ختم کیا اس نے بہت دیر کی۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ ہر مہینہ میں ایک ختم کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ 7 روز میں ایک کلام مجید ختم کر لے، کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول عامتاً یہی نقل کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے روز شروع کرے اور 7 روز میں ایک منزل روزانہ کر کے پنجشنبہ کے روز ختم کر لے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ پہلے گزر چکا کہ سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے، لہٰذا اس سے کم کسی طرح نہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ کلام پاک کا ختم اگر دن کے شروع میں ہو تو تمام دن، اور رات کے شروع میں ہو تو تمام رات، ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے بعض مشائخ نے استنباط فرمایا ہے کہ گرمی کے ایام میں دن کے ابتدا میں ختم کرے، اور موسم سرما میں ابتدائی شب میں، تاکہ بہت سا وقت ملائکہ کی دعا کا میسر ہو۔ اللہم اجعل القرآن لنا نورا وہدا ورحمتا وشفاء، اللہم فہمنا آیاتک وافتح لنا ابواب رحمتک، اللہم اجعلہ شافعا لنا یوما لا ينفع مال ولا بنون۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا سچا قاری، سچا سامع اور سچا عامل بنا دے، ہمارے گھروں میں اس کی برکتیں جاری فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، اور ہماری زندگیوں میں قرآن کا مقام بلند فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال، کہ آپ قرآن کریم اونچی آواز میں پڑھنا پسند کرتے ہیں یا آہستہ، اور کیوں؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔
اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ کرے، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائے تاکہ اگلی روحانی ویڈیوز آپ تک خود پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔